الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات علماء عزیز شام سادات اکرام بالخصوص میزبان محفل جنہوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل میلاد کا آمد خیر الورا حبیب کبریا علیہ التحیت والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا عظیم الشان اجتماع محفل کا انعقاد فرمایا بسلسلہ ایصال ثواب عزت مآب جناب ملک محمد ذوالفقار ولد محمد علی وٹو مرحومین اللہ تعالیٰ اس پاک و پاکیزہ محفل کو مرحومین کی بخشش کا ذریعہ نجات کا ذریعہ بنائے ملک صاحب کے بھائی ملک لیاقت وٹو صاحب اور ملک صاحب کے بیٹے محترم ملک محمد عمر صاحب اور ملک محمد شرافت علی صاحب بٹو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اہل خانہ کو اس فیملی سے جڑے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ دین دنیا اور آخرت قبر و حشر کی بے حساب سرخرویاں سرفرازیاں نصیب فرمائے آپ دور و نزدیک سے جتنے علیہ محبت تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے نقیب محفل برادر محتشم عزت مآب جناب محترم افتخار رضوی صاحب یقیناً ہماری عرصہ دراز کی رفاقت ہے
اللہ تعالیٰ اس رفاقت کو قائم دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی مسلک کے حق کا اہل سنت و جماعت پہ کاربند رکھے اور مجھے بھی کاربند رکھے۔ محترم المقام جناب محترم غلام مرتضیٰ صاحب ولی ساؤنڈ سسٹم ولی ساؤنڈ سسٹم، جنہوں نے مجھ سے رابطہ فرمایا اور یہاں حاضر ہونے کا حکم فرمایا، اللہ ان کو بھی خیر و برکت دے۔ میں نے بھائی غلام مرتضیٰ صاحب سے پوچھا کس حوالہ سے گفتگو کرنی ہے، تو انہوں نے جو مجھے حکم دیا اس کے مطابق چند گزارشات کرتا ہوں۔ یقیناً وقت میرا خیال ہے 1 گھنٹہ ہی میرا ہوگا شاید، تو اس میں کوشش کروں گا اپنی بات سمیٹنے کی۔ جو آیت پاک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ میں کچھ بات کر پاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا اور اللہ کا گھر تعمیر کر چکنے کے بعد رب سے دعا کی، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں مبعوث فرما رسول جو انہی میں سے ہو، اور اس رسول کا مشن کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک، اس کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، بعثت کا مقصد، تشریف آوری کا مقصد جو ہے وہ یتلو علیہم آیاتک، وہ مالک تیری آیتیں ان پر تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور صرف قرآن مجید کی آیات تلاوت نہ کرے، آیات کے مفاہیم و مطالب اور آیات سے ریلیٹڈ احکامات کو بھی بیان فرمائے۔ والحکمہ، یہاں حکمت کا معنی وہی کریں گے جو ما قبل اور ما بعد سے ریلیٹڈ ہے۔ حکمت کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں حکمت کا معنی ہے سنت مصطفیٰ، یعنی کتاب کا علم بھی عطا فرمائے اور کتاب اللہ کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے وہ طریقہ، وہ اسوہ، وہ سیرت، وہ سنت بھی عطا فرمائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی کے مشن میں بطور خاص بعثت رسول کا مقصد بیان کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ پورے معاشرے کی تطہیر فرمائے۔ سامعین عزیز شام، یہ دعا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور دعائے ابراہیم میں جستجو مصطفیٰ بھی ہے۔ بڑی خاص بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کس موقع پر؟ بیت اللہ تعمیر کر چکنے کے بعد۔ برادر محتشم، ہم اللہ تعالیٰ سے صحت بھی مانگتے ہیں، اولاد کی نعمت بھی مانگتے ہیں، رزق حلال کا بھی سوال کرتے ہیں، صحت یابی کے لیے بھی سوالی بنتے ہیں، دنیاوی اخروی نعمتوں کے طالب بنتے ہیں، مگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ صرف اللہ سے مغفرت کے، صحت کے، دنیاوی اخروی نعمتوں کے ہی طالب نہ بنو، بلکہ اللہ سے مصطفیٰ کے بھی طالب بنو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس آیت میں اللہ سے مصطفیٰ کو مانگ رہے ہیں، تو مصطفیٰ کریم کا طالب بننا، مصطفیٰ کی آرزو کرنا، اللہ سے مصطفیٰ کریم کو طلب کرنا، یہ شیوہ پیغمبری ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔
اس لیے محبت والے نے بڑی حسین بات کی ہے، اس کو شعر کے طور پہ نہیں تعلیم کے طور پہ لیجئے۔ آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہیں ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تمہیں ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تمہیں ہو، کوئی ثانی ہے تیرا جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو۔ سبحان آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، تو مصطفیٰ کریم کی آرزو کرنا، مصطفیٰ کا طالب بننا، یہ شیوہ پیغمبری ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اور مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو طلب کرنا۔ دیکھیں نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کتاب، ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے مطابق کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے مصطفیٰ سے جو سوال کرو عطا فرماتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کا اطلاق ہر فرد موجودات پہ بھی آتا ہے، ہر فرد ممکنات پہ بھی آتا ہے، اس پہ امام فخر الدین رازی نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے۔ تو ہم مصطفیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے وہ عطا فرماتے ہیں، مگر مصطفیٰ سے جو دیگر نعمتیں مانگتے ہیں، کبھی مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو بھی مانگے؟ اللہ ذرا مسلم شریف پڑھیے، حضرت ربیہ نے صرف وضو کروایا، میرے نبی نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ، تو ربیہ نے مانگی کون سی نعمت ہے؟ جو ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب ہے؟ ما فوق الاسباب ہے۔ اگر مصطفیٰ نے عطا فرما دی تو پھر عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ مصطفیٰ کریم ما فوق الاسباب بھی مدد فرماتے ہیں، ما تحت الاسباب بھی مدد فرماتے ہیں، ما فوق الاسباب بھی نعمتیں دیتے ہیں، ما تحت الاسباب بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ مانگا کیا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے محبوب نبی مجھے جنت بھی چاہیے تو وہ والی جس میں آپ ہوں۔ تو یہ ہے مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو مانگنا۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر چکنے کے بعد ہمیں بتایا کہ مصطفیٰ کے طالب بنو، رب سے دیگر نعمتیں بھی مانگتے ہو پر مصطفیٰ کو رب سے مانگو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور کا پیار مانگو، مصطفیٰ کا عشق مانگو، حضور کی کچہری مانگو، وہ قوت سماعت مانگو کہ آپ روح برو مصطفیٰ کا کلام سن سکیں، وہ قوت باصرہ مانگو کہ روح برو حضور کی زیارت کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، بڑی خاص بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کا گھر تعمیر کیا، بیت اللہ تعمیر کیا،
بیت اللہ تعمیر کر چکنے کے بعد طواف بعد میں کیا، اللہ کی عبادت بعد میں کی، پہلے رب سے مصطفیٰ کو مانگا. کیوں؟ فرمایا مصطفیٰ سے جڑو گے تو خدا تک پہنچو گے نا. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. تو اللہ کے گھر کا افتتاح کس سے کر رہے ہیں؟ بڑا خاص بات. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر چکنے کے بعد بیت اللہ کا افتتاح کس سے کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کا افتتاح کر رہے ہیں ذکر مصطفیٰ سے. تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ کے گھروں کی آباد کاری صرف ذکر اللہ سے نہیں ہوتی، ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی. تو کوئی اللہ کا گھر تعمیر کر چکنے کے بعد میلاد شریف کی محفل کرے، خیر الورا کی آمد کا تذکرہ کرے، بعثت رسول کے ٹائٹل سے محفل کرے، تو مجھے بتائیے کیا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے؟ تو گویا اللہ کے گھروں کا افتتاح ذکر مصطفیٰ سے کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر اگلی بات سنیے گا، ابراہیم علیہ السلام کیا خود نبی نہیں ہے؟ بولیے، خود بھی نبی ہے نا. تو اللہ سے کس نبی کی دعا کر رہے ہیں؟ اے ابراہیم علیہ السلام آپ خود بھی نبی ہو، آپ اللہ کے رسول ہو، آپ اللہ سے کس نبی کی دعا کر رہے ہو؟ کس رسول کی طالب بن رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں خود بھی نبی ہوں، میں خود بھی رسول ہوں، مگر نبی اور رسول ہو کے میں اللہ سے اس نبی کو مانگ رہا ہوں جو صرف نبی نہیں سارے نبیوں کا بھی نبی ہے، جو صرف رسول نہیں سارے رسولوں کا رسول ہے، اور سب سے اعلیٰ نبی ہے، اور سب سے اعلیٰ رسول ہے، سب سے بالا نبی ہے. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے بڑی حسین بات کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو سنیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے نا اس کو یہ شعر ضرور آتا ہے، اور اگر نہیں پڑھو گے تو بڑا بخل ہوگا. اللہ نے زبان دی ہے، بہترین استعمال کا وقت ہے. جو مصطفیٰ کے لیے نہ بول سکے اس کو تو ویسے ہی مر جانا چاہیے. تو سامعین عزیز شام ذرا دل سے اس بات کا اظہار کریں، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ. ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا اپنی جناب والا تائید کریں، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے 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 اولیاء، اولیاء سے رسول. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا. کیا خبر کتنے تارے کھلے
چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل 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 ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غم 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 زدوں کو رضا مجدہ کشوں کا سہارا ہمارا نبی بے کشوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آئیے تیسرا پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر چکنے کے بعد دعا کی کس کے لیے ذات رسول کے لیے اس لیے مسند احمد کے اندر حدیث ہے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے انا دعوت ابی ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں سبحان اللہ مجھے اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں ذرا غور کیجئے گا ایک اصلاح کے لیے میں ایک پوائنٹ بیان کرنے لگا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ بھیج آخر الزمان نبی کو دعا تو فوراً قبول ہو گئی نا بولیے ہو گئی نا لیکن قبولیت کا اظہار کتنے سو سال بعد ہوا مصطفیٰ کریم حضرت ابراہیم سے 2700 سال کے بعد تشریف لائے بڑی خاص بات ہے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے تقریر نہ سنیں اس بات کو دل میں بٹھائیں جو بندے صبح دعا کرتے ہیں اور شام کو نتیجہ مانگتے ہیں ذرا ساتھ اپنی اصلاح بھی کریں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ بھیج تو اللہ نے یقیناً اسی لمحے دعا قبول کر لی تو اس کا اظہار ہوا 2700 سال کے بعد اب حیرت کی بات یہ ہے کہ بھائی جو ابراہیم علیہ السلام دعا کریں فوراً قبول بھی ہو فوراً اس کا اظہار بھی ہو لیکن دعا کی اظہار ہو رہا ہے 2700 سال کے بعد یہ ان لوگوں کے لیے اصلاح کی بہت زبردست پوائنٹ ہے کہ جو
دعا کرتے ہوئے بھی نا امید ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو بیمار کے لیے دعا کی پر ہماری دعا پتہ نہیں کیا ہوا، ہم نے جناب کاروبار کے لیے دعائیں اتنی کی پتہ نہیں کیا ہوا، اولاد بگڑ گئی ہے اتنی دعائیں کر رہے ہیں پتہ نہیں دعائیں کدھر جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم ہیں بندے، وہ ہے مولا، ہمارا کام ہے دعا کرنا، وہ قبول کرے اس کی مرضی، رد کرے اس کی مرضی، قبول کر کے فوراً نتیجہ دے اس کی مرضی، دیر سے نتیجہ دے اس کی مرضی۔ دنیا میں قبولیت کا اظہار ہو ہی نہیں، یہ اس کی مرضی، آخرت کے لیے اس دعا کا اجر سٹور کر دے اس کی مرضی۔ اس لیے میرے قریب رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ مومن چلے گا تو پہاڑوں کی طرح پیچھے نیکیاں چل رہی ہوں گی، عرض کرے گا مالک یہ نیکی تو میں نے کی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے فلاں فلاں دعا کی تھی نا، ہاں مالک کی تھی، تو فرمایا قبول تو کر لی تھی لیکن اس کا اظہار دنیا میں نہیں کیا تھا، تو آج تیرے لیے اجر و ثواب جو سٹور کر کے رکھا تھا وہ پہاڑوں کی طرح لے جا۔ اس وقت وہ بندہ مومن حسرت کرے گا کہ کاش کہ میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ سے مانگنا سیکھیے، میں ناراض نہ ہونا، ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن بطور عادت کرتے ہیں، بطور عبادت نہیں کرتے۔ اب نماز کے بعد ہماری روٹین ہے، ایک روٹین کے مطابق عادت بنی ہوئی ہے، کوئی فوت ہو گیا دعا خیر جی، ایک روٹین بنی ہوئی ہے، تیجا کل 40ویں ایک روٹین بنی ہوئی ہے، اور آراس کی محفل میں جاتے ہیں عرسوں میں ایک روٹین بنی ہوئی ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ روٹین سے ہٹ کے بھی کبھی دعا کی ہے؟ اپنی دعاؤں کو جو عادت بنایا ہوا ہے اس کو عبادت کا رنگ دو، اپنی دعا، اس لیے تو دعائیں رد ہو جاتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اس پہ میرا 2.5 گھنٹے کا خطاب ہے، قبولیت دعا کے آداب اور شرائط، لیکن اب وہ وقت نہیں ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں جامع ترمذی کی، آپ بھی تائید کریں گے نماز کے بعد ہماری دعا مانگنے کا سٹائل کیا ہوتا ہے۔ امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ کہ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی جس بندے کو SHO کے سامنے بیٹھنے کے آداب پتہ ہوں، MP MLA سے ہم کلامی کہ جناب والا آداب پتہ ہوں، اس کو یہ نہیں پتہ کہ میرا رب کون ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں کیسے التجا کر رہی ہیں، اتنا بھی ادب نہیں ہے۔ اس لیے جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا یجیب دعا عبد من قلب ساہل وقلب لاہن، فرمایا سست اور بے رغبت بندے کی دعا لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ دعا ایسا کرو کہ دیکھنے والا وہ بھی اس میں بھی کیفیت طاری ہو کہ یہ اللہ سے لو لگائے بیٹھا۔ تو اللہ سے دعا مانگنی ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مانگو، پھر کوئی فوت ہو جائے تو رو رو کے دعائیں کرتے ہیں نا، کوئی غم پہنچے تو رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، کبھی اس پہ بھی روئے ہو کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں، بس تیری محبت میں آنسو بہا رہا ہوں۔ اپنی دعاؤں کو عبادت بناؤ۔ یہ جتنے بھی اللہ کے ولی مزارات آپ دیکھتے ہو نا، آپ یقین فرما لیں یہ کڑے پہننے سے ولی نہیں بنے، یہ سنگل اوڑھنے سے ولی نہیں بنے، یہ اللہ سے لو لگانے کی وجہ سے ولی بنے ہیں۔ انہوں نے اپنی ہر عمل کو عبادت بنایا ہے، تو سامعین زید شام اپنی دعاؤں کو عبادت بنائیں۔ جب بھی رب سے دعا مانگیں انتہائی خشوع و خضوع سے دعا مانگیں، اللہ اکبر۔ اور یہ دعا ایسا ہتھیار ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں کوئی چیز تقدیر نہیں بدل سکتی مگر دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو رب کی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ کون سی دعا ہے؟ اس کو عبادت بنایا جائے، دعاؤں کو عبادت بناؤ، اس سے تقدیریں ٹلتی ہیں۔ تقدیر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، دوسری تقدیر معلق ہوتی ہے۔ تقدیر مبرم کبھی نہیں ٹلتی، چاہے آپ 100 دیگیں چڑھا دیں صدقے کی، 10 بکرے جناب والا آپ کاٹ دیں صدقے کے، تقدیر مبرم نہیں ٹلتی۔ تقدیر معلق جو ہے، تقدیر معلق کہتے ہیں لٹکی ہوئی چیز کو، تقدیر معلق کو اللہ نے متعلق کر دیا تمہارے صدقات و خیرات اور دعاؤں کے ساتھ کہ میرا بندہ یہ عمل کرے گا، مجھ سے مانگے گا، دعا کرے گا، صدقہ و خیرات کرے گا تو میں اس تقدیر کو ٹال دوں گا، اس کے مطابق اس کو نعمت عطا فرما دوں گا۔ تو
تو ہم نہیں جانتے کہ یہ معاملہ تقدیر معلق سے ریلیٹڈ ہے یا تقدیر مبرم سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے بندے کو چاہیے رب سے مانگے، بندے کو چاہیے کہ رب سے مانگے، وہ اللہ جانتا ہے تقدیر مبرم ہے یا تقدیر معلق ہے۔ تو دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو رب کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کی یہ جو محفل ہے یقیناً ملک ذوالفقار وٹو مرحوم مغفور اور ان کے والد گرامی ملک محمد علی وٹو مرحوم مغفور، اللہ ان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے گا۔ جب یہاں اتنے عاشقان رسول ہوں، سادات گرامی تشریف فرما ہوں، علماء اکرام تشریف فرما ہوں، اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہوں، تو جب اس وقت ہاتھ اٹھائے جائیں گے اللہ بڑا کریم ہے۔ اور بالخصوص یہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرنا، یہ بھی شیوہ پیغمبری ہے، یہ بھی شیوہ پیغمبری ہے۔ دیکھیں نا آپ ہر نماز میں دعا مانگتے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں، اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، تو والدین کے ایصال ثواب کے لیے سب سے بڑا عمل اگر ہے تو وہ نماز ہے۔ آپ 5 وقت نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں، ہر نماز کے اندر جب آپ اللہ سے دعا مانگیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یار ایک سخی بندے سے مانگو نا، ایک دفعہ دھتکار دے گا، دوسری دفعہ مانگو گے دھتکار دے گا، تیسری دفعہ اسے بھی حیا آ جائے گی کہ یار بندہ بار بار مجھ سے مانگ رہا ہے، کچھ تو عطا کر دوں۔ بھائی اللہ سے بار بار مانگو، وہ اتنا کریم ہے، جتنی بار مانگو گے اتنی بار خوش ہو کے عطا۔ اس لیے والدین سے دعائیں، والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا اور دعائیہ تقریب کا انعقاد کرنا، یہ جناب والا مومنوں کی نشانی ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ اپنے گزروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی، یہ نوح علیہ السلام اپنے والدین کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہے، وہ بھی اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ نبیوں کا طریقہ ہے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ یہ چونکہ مجھے حکم ہوا تھا والدین کی ایصال ثواب کے حوالے سے، تب میں نے ساتھ ٹچ دیا ہے، تو والدین کے لیے دعائیں کیا کرو، والدین کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اور ہمیں کیا حکم ہے؟ ذرا قرآن مجید پڑھوں، محبت سے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یار قرآن سن کے ایک دفعہ تو ایسی سبحان اللہ کہیں کہ دل میں ٹھنڈ پڑے یار۔ کوئی ایسی سبحان اللہ سنائیں کہ اسلام آباد واپسی جاتے جاتے نا آپ کی سبحان اللہ کی بھینی بھینی خوشبو لیتا جاؤں۔ اچھا میں قرآن پڑھتا ہوں، کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ جو دیانتداری سے کہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سارے کہو گے پکی بات ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
برکتیں دے. قرآن سن کے جو آپ داد دے رہے ہیں سبحان اللہ. لطف آ گیا جس طرح آپ نے سبحان اللہ کہی ہے. میرا دل کر رہا ہے میں ذرا اس آیت کو دوبارہ پڑھوں. کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ قرآن ہے. میرا کریم رب حکم دے رہا ہے اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو. کس چیز کی؟ کس چیز کی؟ رب کی. مالک یہ رب کون ہے؟ فرمایا میں بھی رب ہوں، والدین بھی رب ہیں. قرآن مجید میں عجیب معاملہ ہے. اس آیت میں اللہ نے اپنے آپ کو بھی رب فرمایا، والدین کو بھی رب فرمایا. حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے. اور اظہار تشکر کی بات آئی تو اللہ نے جہاں اپنے شکریہ کا حکم دیا ساتھ والدین کے شکریہ کا بھی حکم دیا. اگر آپ اجازت دیں تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 پڑھوں. ہائے ہائے. ان اشکر لی ولوالدیک. اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. القبائر فن رجال کے امام شمس الدین ذہبی. یہ نوجوان توجہ کریں جو والدین کے ساتھ بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہو. القبائر امام شمس الدین ذہبی جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان سب کی ڈیٹیل اس میں لکھی. اس میں والدین کی نافرمانی بھی چونکہ کبیرہ گناہ ہے. ہاں والدین کی نافرمانی بے ادبی کبیرہ گناہ ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے سگے چچا کے بیٹے حبر الامہ مفسر قرآن، وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے 3 مقامات میں 3 احکامات ایسے ہیں جو مزید 3 حکموں سے قبولیت کے درجے میں جڑے ہوئے ہیں. پہلا حکم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جو صرف اللہ کا مطیع ہو، رسول اللہ کا مطیع نہ ہو، اللہ اپنی اطاعت بھی رد فرما دیتا ہے. جو رسول اللہ کی تابعداری کرے اور اللہ کی تابعداری نہ کرے، اللہ رسول اللہ کی تابعداری بھی رد فرما دیتا ہے. تو دونوں اطاعتیں جڑی ہوئی ہیں. اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. دوسرا مقام قرآن مجید اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز اور زکوٰۃ کو جوڑ کے بیان کیا. جو بندہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ فرض ہے نہ دے، اللہ نماز بھی رد کر دے گا. جو بندہ زکوٰۃ فرض ہے دیتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، اللہ دیا ہوا یہ جناب والا مال زکوٰۃ کا یہ بھی رد فرما دے گا. نماز اور زکوٰۃ دونوں کو جوڑ کے بیان کیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب تک دونوں کی ادائیگی نہیں کرے گا ایک کی بھی ادائیگی اللہ رد فرما دے گا. اور تیسرا عمل کون سا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک. فرمایا اللہ کا شکریہ اور والدین کا شکریہ. اللہ کا شکر گزار بننا، والدین کا شکر گزار بننا، یہ دونوں عمل آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اب میں نے دیکھا ہے کچھ حضرات جو ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو والدین کے بڑا ادب کرتے بچھ جاتے سبحان اللہ، لیکن نماز میں کوتاہی ہے. نماز میں روزہ فرض ہے اس میں کوتاہی ہے، زکوٰۃ فرض ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، حج فرض ہے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کو رد فرما دے گا جو والدین کی خدمت کر رہے ہیں. بعض حضرات بڑے پکے ٹھکے نمازی ہوتے ہیں، روزے پابندی سے رکھتے ہیں، باقی حج ہر سال عمرے کی بھی جناب والا شوق چڑھا ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن والدین کا کوئی خیال نہیں رکھتے. تو یہ جتنے بیت اللہ کے طواف کر لو، جتنی تم ٹکرے مار لو، اللہ ساری رد کر دے گا والدین کے تابعدار نہیں ہو. تو دونوں عمل جڑے ہوئے ہیں. دونوں عمل اللہ کی بھی شکر گزاری کرو، والدین کی بھی شکر گزاری کرو. ابن عیینہ کہتے ہیں کہ کیسے اس پر عمل ہوگا؟ فرمایا جو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکریہ ادا کر دیا، اور ہر نماز کے بعد والدین کی مغفرت کی دعا کرتا ہے اس نے والدین کا شکریہ ادا کر دیا. بات پہلے پڑھیے کہ نہیں پڑھی؟ اس لیے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بندہ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھو
سنن سعید بن منصور کی روایت ہے، ایک ہے دوزخ، ایک ہے جنت، اس کے بیچ میں ہے مقام آراف۔ مقام آراف ایک بلند و بالا پہاڑ ہے جس پہ چشمے بھی ہیں، فروٹ بھی ہے، پھل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ کچھ لوگ مقام آراف پہ ٹھہرائے جائیں گے، نہ جنت جا رہے ہوں گے نہ دوزخ جا رہے ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جان دی، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جان دی۔ تو کیوں بھائی دوزخ کیوں نہیں جا رہے؟ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ اچھا پھر جنت کیوں نہیں جا رہے؟ فرمایا جنت اس لیے نہیں جا رہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پہ گئے تھے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آپ نے اس کو ہلکا جانا ہے۔ فرمایا جان دی ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، مگر والدین کی اجازت کے بغیر گئے، نہ جنت جا رہے ہیں تا آنکہ اللہ حکم کر دے ان کو کدھر بھیجنا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ان الجنت تحت اقدام الامہات، میرے نبی نے فرمایا لوگو جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، اور جنت کا مرکزی دروازہ تمہارا باپ ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما، فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ اس لیے جنت تمہارے گھر کے اندر ہے، ہما جنتک و نارک، حضور نے فرمایا تمہارے والدین ہی تمہاری جنت ہیں، تمہارے والدین ہی تمہاری دوزخ ہے۔ اس لیے والدین کی خدمت کو اپنا شعار بناؤ، فوت ہو جائیں دعائیں مغفرت کرو، اور اگر ممکن ہو سکے تو ان کی قبر کی زیارت کے لیے بھی جایا کرو۔ نوادر الاصول للترمذی کی حدیث ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا جو اولاد ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر لے، او احدہما، یا والدین میں سے والد یا والدہ کسی ایک کی قبر کی زیارت کر لے، غفر لہ، اللہ ایسی اولاد کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قطب برا، اللہ ایسی اولاد کو ابرار میں لکھ دیتا ہے۔ ابرار کس کو کہتے ہیں؟ کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ کے ولیوں کا جب آخری وقت آتا ہے تو وہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حشر ابرار کے ساتھ کر۔ تو گویا جو والدین کی قبر کی زیارت کر لے ہر جمعے کو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ولیوں میں اس کا شمار کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث الکامل لابن عدی کی، اور اعلیٰ حضرت امام عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ایک رسالہ الحقوق لطرح الحقوق، اس میں تینوں حدیثیں لکھتے ہیں۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ، فرمایا جو ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر لے یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کر لے، فقرأ عندہ یاسین، اور والدین کی قبر پہ سورہ یاسین تلاوت کر لے، غفر لہ، اللہ ایسی اولاد کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تیسری حدیث کون سی ہے؟ وہاں جمعے کا تعین نہیں ہے، اس لیے جمعرات کو جاؤ تب بھی یہ برکت ہے، بدھ کو جاؤ تب بھی یہ برکت ہے، سوموار کو جاؤ تب بھی یہ برکت ہے۔ من زار قبر ابویہ او احدہما احتسابا، جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے ثواب کی نیت سے، کان کعدل حجۃ مبرورۃ، والدین کی قبر کی زیارت کی وجہ سے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ كَانَ زَوَّارًا لَهُمَا زَارَتِ الْمَلَائِكَةُ قَبْرَهُ، جو والدین کی کثرت سے قبر کی زیارت کرے، جب یہ اولاد فوت ہوگی تو اس کی قبر کی زیارت کو فرشتے آئیں گے۔ تو بھائی کس کی زیارت کے لیے فرشتے آئیں گے؟ اللہ کے حکم سے، جس سے اللہ راضی ہو۔ تو جس صرف والدین کی قبر کی کثرت سے زیارت کرے، اللہ اس سے راضی، اس کی قبر کی زیارت کو فرشتے آئیں، اس کی قبر کی زیارت کو فرشتے آئیں۔ تو جس نے گنبد خضرا دیکھا، قبر رسول کو دیکھا، اس کی شان کیا ہوگی؟ پھر جس نے ڈائریکٹ ذات رسول کو دیکھا، اس صحابی کی عظمت و شان کیا ہوگی؟
اس لیے دوستو والدین کی قبر کی زیارت کیا کرو. اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ وہ حکم تھا جو میں نے ساتھ ٹچ کر دیا. والدین کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کرنا، ایصال ثواب کا انعقاد کرنا، یہ مؤمنین کا طریقہ ہے. اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے بعثت رسول کے مقاصد بیان کرتے ہوئے پہلا مقصد قرآن نے کیا بیان کیا؟ یتلو علیہم آیاتک. میرے محبوب نبی اس لیے آئے کہ قرآن کی آیتیں تلاوت کریں. تو تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا معمول و مشغول بناؤ. میرے نبی کی آمد کا مقصد ہی یہی ہے. اور یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہے، یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں ہے، یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 جناب والا 65 میں ہے، اور یہی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ہے. میں نے 2 آیتیں بیچ میں سے چھوڑ دی ہیں. سورہ جمعہ پڑھتا ہوں، ذرا قرآن سے محبت سے کہیں سبحان اللہ. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان اللہ ڈھیلی پڑ گئی ہے. بس میں ختم کرنے لگا ہوں. یار کوئی دل والی ایک سبحان اللہ مجھے سنا دے. هو الذي بعث في الأمين رسولا. ہائے 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 ہائے. بعثت رسول کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں. بھائی مجھ سے ناراض نہ ہونا، اللہ کا واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں. روزانہ محفلوں میں آتے ہو، روزانہ محفلوں میں آتے ہو، میلاد کی محفلوں میں آتے ہو. جھنڈیاں لگا دی آپ کا مقدر، جھنڈے لگا دی آپ کی قسمت، لنگر پکایا آپ کی خوش نصیبی. اللہ یہ ذوق آپ کی نسلوں کو بھی عطا کرے. مگر آگے کب پڑھو گے؟ میلاد کے مقاصد کب پورے کرو گے؟ میلاد کا پہلا مقصد کیا ہے؟ تلاوت قرآن. ہمارے گھروں میں کتنی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے؟ ہمارے کاروبار حیات میں کتنی قرآن مجید کی تلاوت ہے؟ ہماری عادات و اطوار میں، تہذیب و تمدن میں، ہمارے روزمرہ کے معمولات میں کتنی قرآن مجید کی تلاوت ہے؟ جن پر قرآن نازل ہوا وہ تو اتنا تلاوت کا ذوق رکھتے ہیں کہ ایک آیت میں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اس آیت میں میرے نبی نے پوری رات گزار دی. اور پھر سیدی داتا علی حجویری پاک کی کشف المعجوب پڑھو، جہاں وہ جناب والا مقام مجاہدہ اور مقام مشاہدہ کو ڈسکس کرتے ہیں. وہاں امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کی جو تلاوتوں کا ذوق سیدی داتا علی حجویری نے بیان کیا، وہ ذرا پڑھو. سید بادشاہ ہیں اور صحابہ کی تلاوتوں کا ذکر کر رہے ہیں جی. سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کہ حضرت صدیق اکبر دل میں تلاوت کیوں کرتے تھے، فاروق اعظم بلند تلاوت کیوں کرتے تھے. ذوق ان کا دیکھیں تلاوت کا. سبحان اللہ. ایک ہے تنزیل قرآن، ایک ہے تنزیل قرآن، قرآن کا نازل ہونا. دوسرا ہے ترتیب قرآن. یہ دونوں ہو چکے. ایک ہے تدوین قرآن، قرآن کو 2 گتوں میں مدون کرنا. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے. اور یہ اللہ نے کس کے دل میں ڈالا؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، آپ کے اس شہر کی جو مسجد ہے وہ کتنی پرانی ہے؟ اندازہ کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا؟ کافی پرانی ہے. میرا خیال ہے جنہوں نے جگہ دی ہوگی، بنائی ہوگی، وہ شاید دنیا سے بھی چلے گئے ہوں گے. ہیں جی. اب مجھے بتائیں جو نمازی اس وقت اس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے جگہ دینے والے کو نہیں مل رہا ہوگا؟ سیم اس کو بھی مل رہا ہے. تو اب میرا سوال ہے کہ مسجد نبوی کی پہلی جگہ کس نے دی تھی؟ ہائے 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 ہائے. توسیع کے لیے جگہ کس نے دی تھی؟ عثمان غنی پاک نے. اب وہاں ایک نماز کا 50,000 کا ثواب ہے، تو اربوں کھربوں وہاں نماز پڑھ گئے، اربوں کھربوں اور آئیں گے. مجھے بتاؤ صدیق اکبر کے ثواب کے لیے کوئی میزان تول بنا ہے جو تول سکو؟
اسی طرح قرآن مجید آپ پڑھتے ہو، الف لام میم، میرے نبی نے فرمایا یہ 3 حرف ہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے 30 نیکیاں الف لام میم پڑھنے سے ملتی ہیں. تو مجھے بتاؤ جس فاروق اعظم کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، آج قرآن تم کھولتے ہو، تم بعد میں تلاوت کرتے ہو، پہلا ثواب ان کو پہنچتا ہے. اور عثمان غنی وہ تو قرآن پڑھتے ہی شہید ہوئے. وہ جو بھائی افتخار رضوی صاحب بات کر رہے ہیں نا، وہ قرات قرآن پہ جو اختلاف ہوا تھا اور ایک قرات پہ جمع کیا تھا، وہ عثمان غنی کی خدمت تھی. وہ تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے. اور پھر امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا، میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 7ویں جلد کے صفحہ 477 پہ لکھتے ہیں کہ مولا علی کی تلاوت قرآن کا تو یہ ذوق تھا کہ رکعت میں قدم رکھتے تھے، دوسری رکعت تک قرآن ختم کر دیتے. آج ہم مولائیوں کا حال یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی ڈھنگ سے قرآن ختم نہیں ہوتا. اور پھر اپنے بچوں کو ایسا قرآن کا حافظ بنایا کہ دھاڑ کربلا میں پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پہ ہے اور قرآن مجید کی تلاوتیں ہو رہی ہیں. آگے ان کی اولاد کو دیکھیے، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، شیخ عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ حکم واحجت الاسرار امام شتنوفی کی پڑھیے، اور اخبار الاخیار شیخ محقق کی پڑھیے. غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو مادرزاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، مگر ذوق تلاوت دیکھیے. 15 سال لگاتار غوث پاک نے عشاء سے لے کے فجر تک نفلوں میں پورا قرآن ختم کرتے رہے، روزانہ قرآن ختم کرتے رہے. جن کا نام لے کے تم 3 گھنٹے قوالیاں سنتے ہو، کتنا ظلم عظیم ہے کہ اللہ کے کلام کے لیے 5 منٹ تلاوت قرآن اور بندے کے کلام کے لیے 3 گھنٹے. اور میرا نعت خان بھی کتنا بے باکی کر جاتا ہے، کہتا ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. میں نے کہا یار کچھ تو حیا کر لو، علماء سے رابطہ کر لیا کرو. قرآن اللہ کا کلام ہے، جو تم نعت پڑھ رہے ہو یہ بندے کا کلام ہے. بندے کے کلام کو تم اللہ کا کلام کہہ رہے ہو، اتنی عقل نہیں ہے. اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. جس طرح اللہ خود قدیم ہے، اس کی صفت بھی قدیم ہے. اس لیے بندے کے کلام کو اللہ کا کلام نہ کہا کرو. قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھو، محافل میں 3 4 قاری منگواؤ، گھروں میں قرآن مجید کا رواج ڈالو، روزانہ جناب والا قرآن مجید درس قرآن اپنی مسجدوں میں رکھو. ذوق یہ میلاد کا پہلا مقصد ہے. یہی صحابہ کا طریقہ، یہی اہل بیت کا طریقہ. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، سیر الاولیاء پڑھو، آپ روزانہ 2 قرآن مجید ختم کرتے تھے. آپ کی صاحبزادی تھی سیدہ زکیہ، انہوں نے 4000 عورتوں کو قرات کے ساتھ قرآن پڑھایا. جس میرے بابا فرید کے نعرے لگاتے ہو نا، تمہارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو ضاد کا مخرج ہے، اس فن کے استاد کا نام بابا فرید ہے. جن کے مزار پہ جا کے تم کڑے پہن کے آتے ہو نا، ایک بات پلے باندھ لو، تانبے کا ہو، لوہے کا ہو، سونے کا ہو، کسی بھی دھات کا ہو، کڑا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. مرید پہنے تب بھی حرام ہے، پیر پہنے تب بھی حرام ہے، نعت خان پہنے تب بھی حرام ہے. بات پلے پڑیے. کہتے ہیں جی لال شہباز قلندر کے مزار سے لگ کے آیا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ گنبد خضرا سے بھی لگ کے آئے تب بھی حرام ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے حرام. بات پلے پڑیے. کبھی ان کی زندگی کو پڑھ لو جن کا نام، اچھا لال شہباز قلندر کے مزار پہ میں بھی گیا ہوں، آپ میں سے کون کون گیا؟ اگر آپ سے یہ میرے نوجوان نے ہاتھ اٹھایا، ان کا اصل نام کیا ہے آپ بولیے گا؟ عثمان مروندی. میں نے دوسرے سے تائید لے لی. مجھے بتاؤ عثمان نام کے بچے کن کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے عثمان مروندی خود بھی سنی تھے، والدین بھی سنی تھے. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ اس لیے اور ان کا جناب آپ پڑھیں، تذکرہ اولیاء سندھ پڑھیں. اتنے بڑے جلیل القدر محدث تھے، حافظ الحدیث تھے،
امام الصرف تھے، امام النحو تھے، فجر سے لے کے آپ ظہر تک، پھر زور سے عصر تک، پھر مغرب سے عشاء تک آپ قرآن بھی پڑھاتے، تفسیر بھی پڑھاتے، فقہ بھی پڑھاتے۔ اساں کڑیاں تو زور رکھے ہیں، اس لیے یہ بات پلے باندھ لو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پھر 6 مندریاں شرن جائز ہے؟ حرام ہے۔ صرف 4.5 ماشے کی ایک انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں، اس سے زائد حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ پلے باندھ لو۔ اور وہ بھی 4.5 ماشے چاندی کی، اور نہیں۔ آج دولہا صاحب نو زیادہ شوق ہوئے نا، تے ساڑھے دولہے بھی بڑے کمال ہوندے نا، سسرال جا کے پہلے نظر ہی انگوٹھی تے ہوندی ہے، سونے دی انگوٹھی ملتی ہے کوئی نہیں۔ یہ بھی پہننا حرام ہے، لے لیا کرو، تحفہ ہے، جیب میں ڈال لیا کرو، بعد میں اپنی وائف کو گفٹ کر دو۔ ہاں تو سن گفٹ کرنا لے تو سن اس دے مال تے نظر رکھی کھلوتے ہو، تو سن گفٹ کے کرنا، سمجھے کوئی نہیں آئی۔ اپنے استعمال میں ہاں لے لو، جیب میں ڈال لو، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرو۔ زیادہ سونے کا شوق ہو نا، بٹن آپ بنوا سکتے ہیں، شرن مرد کے لیے جائز ہے۔ قمیض کے بٹن سونے کے مرد کے لیے جائز ہے، بغیر زنجیری کے، زنجیری ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میں ہمارے ساتھی لبیک کا وہ بیج بناتے ہیں نا، اس کے نیچے بھی زنجیری لگی ہوتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ صرف لبیک کا بیج لگائیں، زنجیری ساتھ نہ لگائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان مسائل کو بھی ذرا زیر غور رکھیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پہلی میلاد کا مقصد کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ دوسرا میلاد کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک۔ پہلا یہ ہے میرا نبی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب۔ دوسرا میلاد کا مقصد کیا ہے؟ خیر الورا علیہ التحیۃ والثناء کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن کو صرف ختموں کے لیے نہ رکھو۔ آج مجھے بتاؤ، مرنے والے کے لیے ختم پڑھتے ہو، شادی کے لیے ختم کیوں نہیں پڑھتے؟ شادی میں بھی ختم پڑھا کرو، بیماری کے وقت ختم پڑھا کرو تاکہ برکت ہو۔ اور پھر تلاوت کے بعد قرآن کا علم حاصل کرو، یہ میلاد کا دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا والحکمہ، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرو۔ چوتھا وَيُزَكِّيهِمْ، میرے کریم نبی اس لیے تشریف لائے کہ پورے معاشرے کی تطہیر فرمانے کے لیے، چاہے ہمارے ازدواجی معاملات ہوں، خانگی معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، ہمارا تہذیب و تمدن ہو، عادات ہوں، اطوار ہوں، اقدار ہوں، ہمارے کاروبار حیات ہوں، جلوت و خلوت ہو، ہر حال میں طہارت 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 کو اختیار کرو۔ اور میرے نبی آئی پورے معاشرے کی تطہیر کے لیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 2 آیتیں، ایک آل بیت کی طہارت پہ اور ایک صحابہ کی طہارت پہ پڑھ دوں۔ آل بیت کی طہارت پہ سورہ احزاب آیت نمبر 33، اللہ کا قرآن۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کئی حضرات آیت تطہیر شروع کرتے ہیں انما یرید اللہ، میں نے کہا انما یرید اللہ سے آیت تطہیر شروع نہیں ہوتی، آیت تطہیر شروع ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ پوری آیت ہے، لیکن پہلے کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ خطیب کا اپنا بھانڈا پھوٹتا ہے، نقیب کا اپنا بھانڈا پھوٹتا ہے، نعت خوان پیر کا اپنا بھانڈا پھوٹتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نبی کے گھر والوں کو حکم دے رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کے گھر والوں پردے کا اہتمام کرو اور زمانے جاہلیت کی روش کو اختیار نہ کرنا۔ یہ قرآن وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے نبی کے گھر والوں نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے نبی کے گھر والوں زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے نبی کے گھر والوں اللہ کی بھی اطاعت کو لازم پکڑو، رسول اللہ کی اطاعت کو بھی لازم پکڑو۔
آپ اپنے ایمان سے بتائیے میری اوقات کیا ہے، یا آج کے نقیب خطیب پیر کی اوقات کیا ہے؟ میرے نبی کی اہل بیت، اور اہل بیت بھی آج کی نہیں، وہ اہل بیت جو قدموں میں بیٹھی ہے، ان کو اگر نماز کی معافی نہیں ہے، ان کو اللہ رسول کی اطاعت کی معافی نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ کہ ہم اللہ رسول کی اطاعت کے بغیر زندگی گزار لیں گے؟ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے پردے کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے نماز کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے زکوٰۃ کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ارادہ فرماتا ہے تم سے ہر رجس کو دور فرما دے۔ یہ آل بیت کی طہارت پہ آیت، اب آئیے صحابہ کی طہارت پہ آیت۔ آیت تطہیر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھی ہے۔ اور دوسری آیت سورہ مائدہ ہے، لکھ لو، گھر جا کے چیک کر لینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ وہ آل بیت کی طہارت پہ جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 ہے۔ جو صحابہ کی طہارت پہ پڑھ رہا ہوں یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 ہے۔ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی پسند نہیں کرتا، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طہارت کو پسند کرتا ہے۔ اور مزے کی بات کیا ہے؟ آل بیت کی طہارت وَيُطَهِّرَكُم تطہیرا، طہارت پہ آیت ختم ہو گئی۔ صحابہ کی طہارت پہ آیت ختم نہیں ہوئی، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم، یہاں آیت ختم نہیں ہوئی، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ۔ اے میرے نبی کے غلاموں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طہارت کا بھی ارادہ فرماتا ہے، اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام فرمانے کا بھی ارادہ فرماتا ہے۔ اجازت دیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 بھی پڑھ دوں۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم۔ میرے محبوب نبی صحابہ سے صدقات وصول کیجئے، خذ من اموالہم صدقۃ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو طہرہم وتزکیہم، ان کو طہارت بھی بخشیے اور ان کو تزکیہ بھی بخشیے۔ مجھے بتاؤ میرے نبی نے حوض بنایا ہوا تھا پانی کا کہ ایک صحابی کو پکڑا ڈبک کی دی، چل تو پاک ہو گیا؟ نہیں، حضور نگاہوں سے پاک کرتے تھے۔ میرے نبی کے تو آنے کا مقصد بھی یہی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اس لیے ہمارا اللہ، مجھے ایک اور آیت یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو سورہ فتح کی آیت نمبر 26 بھی پڑھ دوں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ یہ سورہ فتح ہے، گھر جا کے چیک کر لینا، سورہ فتح کی آیت نمبر 26 ہے۔ ابھی تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 پڑھی نہیں ہے میں نے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 8 پڑھی نہیں ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی نہیں ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 پڑھی نہیں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 پڑھی نہیں ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 بھی نہیں پڑھی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 101 103 تک وہ بھی نہیں پڑھی۔ بات پہلے پڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹائم نہیں ہے، مگر میں 2-3 گھنٹے بولنے والا بندہ ہوں۔ وَأَلْزَمَهُمْ سورہ فتح آیت نمبر 26، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ۔ اے محبوب نبی، یہ ممکن ہی نہیں ہو تیرا صحابی اور پاک نہ ہو، اللہ نے ان کے ساتھ تقوی بھی لازم کر دیے، طہارت کو بھی لازم کر دیے۔ اس لیے سنی بنو، دبڑ گئے سنی نہ بنو۔ حضور کی ذات بھی پاک، میرے نبی کی بات بھی، اقوال بھی، افعال بھی، والدین بھی، ازواج بھی، اولاد بھی، اصحاب بھی، نسب بھی، نسبت بھی۔ اس لیے سنی وہ ہوتا ہے جو توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذات کو، بات کو، اقوال کو، افعال کو، والدین کو، حضور کی ازواج کو، ازواج سے ہونے والی اولاد کو، اصحاب کو، نسب کو، نسبت کو، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اشیاء کو، اشخاص کو، جو چیز بھی کریم رؤوف الرحیم نبی سے نسبت رکھتی ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ہر نسبت رسول کا دل سے حیا کرنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔